السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدیقہ انسٹیٹیوٹ۔ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے منافقت کے بارے میں کہ منافقت کیا ہے اور ایسا کون سا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے یا ایسا کون سا ہمارا نفسیاتی ایشو ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر منافقت جنم لیتی ہے۔ کیا منافقت ذہنی عارضہ ہے یا اس کا تعلق دل سے ہے؟ ان تمام چیزوں کے جواب جانیں گے آج کے سیشن میں، اور اس کے ساتھ جانیں گے کہ ایسی کون سی چیز ہے، ایسا کون سا ایلیمنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر منافقت آتی ہے اور منافقت بڑھتی ہے، اور رزلٹ میں جانیں گے کہ ایسی کیا چیز ہے کہ جس سے منافقت کا علاج ممکن ہے، کہ ہم اپنے اندر کی منافقت کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے انتخاب کیا ہے سورۃ البقرہ کی آیات کا، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے منافقت ہوتی کیا ہے؟ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ گویا اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ منافقت کی جو بیماری ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، کہ انسان وہ چیزیں کہتا ہے کہ جس کا تعلق اس کے دل سے نہیں ہوتا، یعنی اس کے قول اور اس کے فعل میں جب تضاد آ جاتا ہے، اس کی بات، اس کا عمل بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، یا اس کے دل کے خیالات اور اس کا عمل بالکل اپوزٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ تو اب جانتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے اندر منافقت کو جنم دیتی ہیں، انسان کے اندر منافقت آتی ہے۔ وہ کون سا ایسا سائیکولوجیکل ایشو ہے، نفسیاتی ایشو ہے، جس کی وجہ سے انسان منافقت میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ عارضہ انسان کا بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اگلی آیت میں فرماتے ہیں، منافقوں کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یعنی کہ منافق اپنے طور پر دھوکہ دیتا ہے اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، مگر وہ نہیں دھوکہ دے رہا ہوتا دراصل اپنے آپ کو، لیکن وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتا۔ اب اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ایلیمنٹ کے بارے میں، اس سائیکولوجیکل ایشو کے بارے میں بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو منافقت کی ذہنیت سامنے رکھی اللہ تعالیٰ نے، کہ منافق کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنے طور پر وہ دھوکہ دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو اور اہل ایمان کو۔ حالانکہ کیا سوچنے والی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کے دلوں کی حال تک کو جانتے ہیں۔ تو پھر اس سے مراد ہے کہ انسان دراصل منافق انسان خود اپنے آپ میں دھوکے کا شکار ہے۔ اس دھوکے کو کہتے ہیں سیلف ڈسیپشن، یعنی کہ خود فریبی۔ مثال کے طور پر ایک مثال لے لیجئے کہ انسان کو نشو و نما پانے کے لیے دودھ کی ضرورت ہے، ہمیں دودھ چاہیے۔ اب اس کا ایک طریقہ کیا ہے کہ آپ جا کر دودھ لے آئیں، تازہ دودھ لے آئیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے پاس دودھ نہیں ہے، آپ مختلف کیمیکلز ڈال کے، ٹی وائٹنر ڈال کے آپ ایک دودھ کی فارم تیار کر دیتے ہیں۔ تو دیکھنے میں تو وہ دونوں ہی دودھ ہیں، لیکن حقیقت کس کو پتہ ہے؟ جس نے وہ چیز بنائی، جس نے وہ کام کیا۔ اب یہی معاملہ، یہی مثال ذہن میں رکھ کے اب منافق کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دھوکہ دیتے اللہ کو اور اہل ایمان کو، مگر وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو۔ منافق کو کیا لگتا ہے؟ منافق کو یہ لگتا ہے کہ اس نے جو مختلف کیمیکلز ڈال کے جو چیز تیار کر لی ہے وہ دودھ ہے، اس سے یکساں فوائد انسان کو حاصل ہو جائیں گے۔ جبکہ اگر سامنے والا وہ چیز ٹیسٹ کرے گا کہ اس کو نہیں پتہ چلے گا کہ نہیں یہ دودھ نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو یہی مسئلہ منافق کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کو چیزیں ویسے دکھائی دے رہی ہوتی ہیں یا اپنے آپ کو ویسا وہ دکھاتا ہے جیسے دوسروں کو نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کیوں کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اینڈ پہ بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یشعرون، کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتا۔ منافق شعور نہیں ہے، منافق شعور سے خالی ہے۔ شعور کیا ہوتا ہے؟ شعور کی اگر ڈیفینیشن کی جائے تو شعور کہتے ہیں کسی بھی معاملے کی تہہ تک پہنچ جانا، اس سے کہتے ہیں شعور۔ اگر آپ اس کو لسان العرب کی روح سے دیکھیں، روٹ ورڈز کے لحاظ سے دیکھیں تو شین عین ریس کا روٹ ورڈ ہے، شعر کہتے ہیں بال کو۔ اچھا، اب بال سے میں آپ کو اس چیز کی شعور کی مثال سمجھاتی ہوں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بالوں کو اگر باندھ کر آگے لے کر آئیں، ٹھیک، تو
اچھا آپ سامنے والے کو کہیں کہ میں نے یہ بال اٹھاؤں گا، یہ بال میں کھینچوں گا، تو بتاؤ یہ میرے بال کس جگہ سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا میرے سر کے آگے سے بال ہے یا میرے سر کے پیچھے سے بال ہے؟ اب سامنے والے کو تو پتہ نہیں چلے گا، وہ صرف ایک اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہاں جس کے اپنے بال ہیں وہ اگر اس چیز کو تھوڑا سا وہ اس کو اٹھائے گا، اس کو کھینچے گا، اس کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ میرا بال یہاں سے ہے۔ تو اس چیز کی مثال کیا ہے؟ اس شعر کی مثال انسان کے شعور سے ہے کہ انسان کے اندر ایسی آگہی آ جاتی ہے کہ معاملات جب مجتمع ہو کر جمع ہو کر اس کے سامنے آتے ہیں، وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اچھا اس بات کا تعلق یہاں سے ہے اور اس کا مسئلہ دراصل یہاں پر موجود ہے، یہاں خرابی ہے۔ اب منافق انسان جب بنتا ہے، جب انسان کے اندر منافقت آتی ہے، وہ جب زبان سے وہ باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے جو انسان کے دل میں نہیں ہوتی، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اوپر سے کچھ اور بن کر دکھا رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، انسان کے اندر سے یہی شعور ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ معاملے کی سمجھ، معاملے کی گہرائی انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو کیا لگتا ہے؟ پھر اس کو یہی لگتا ہے کہ اگر میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر میں کچھ سوچتا ہوں یا کچھ جو کرتا ہوں، میرے خیالات بالکل درست ہیں اور وہی بالکل کیا کہتی ہے قابل عمل ہے، اور اس طرح سے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے ذہن میں ایک بات سوچ کر وہ کیا کر رہا تھا، اپنے آپ کو درست ثابت کر رہا ہے اور بظاہر اللہ تعالیٰ کی باتیں بھی مان رہا ہوتا ہے۔ گویا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے اور اہل ایمان کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ جیسے مثال تھی دودھ کی، ایک دودھ کی فارم اس نے خود ہی کیمیکلز ڈال کے بنا کر لا دیے کہ اس کے اندر دودھ کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے، لیکن کیا وہ دودھ یکساں ویسا ہی فائدہ دے گا جیسے کہ اصل دودھ دیتے ہیں؟ نہیں دے گا۔ یہی چیز جو ہے منافق کو سمجھ نہیں آتی۔ تو جب انسان دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زبان سے، اپنے رویے سے وہ ظاہر کرتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، تو سب سے پہلے تو اس کے اندر کیا چیز جاتی ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اس کے اندر سے ایمان جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ایمان چلا جاتا ہے، اس کے اندر دوسری چیز کیا جاتی ہے؟ انسان کا شعور چلا جاتا ہے، چیزوں کی آگہی کا، ٹھیک ہے، چیزوں کی باتوں کی تہ تک جانے کا۔ اچھا اب اگر انسان کے اندر سے شعور چلا گیا، چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کا تعلق تو ہماری روحانی زندگی سے ہے، تو اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی کی بات کریں تو اس میں ہمیں کیا لاس ہوتا ہے؟ وہاں پہ لاس مومن ایمان کے ساتھ ساتھ شعور کا لاس ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حس دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ محسوس کرنے کی حس۔ جیسے کہ انسان کی بالوں کو کھینچو تو محسوس کرنے کے حصے ہیں، ایسے ہی اسی چیز کا تعلق انسان کے اپنے اندر شعور سے ہے۔ اگر تو ہم اس چیز کو بند نہ کریں تو کیا نقصان ہوگا؟ کیا شعور جاتے رہنے سے، منافقت آپ دکھاتے رہیں، کیا شعور جانے سے کوئی نقصان ہوگا؟ اگر اس کو جسمانی زندگی پر اپلائی کیا جائے کہ آپ کے اندر سے اگر شعور کرنے کی جو حص ہے، محسوس کرنے کی حص ہے، وہ ختم ہو جائے، اس سے کیا نقصان ہوگا؟ آپ کا ہاتھ اگر جل گیا تو آپ کو جب درد محسوس ہی نہیں ہوا، آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ اس کے اوپر کوئی ٹیوب نہیں لگا رہے، اس کو کوئی دوائی نہیں لے رہے، تو کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ وہ زخم آپ کا بڑھتا جائے گا۔ تو اسی طرح سے جو انسان منافقت اختیار کرتا ہے، اسی طرح سے اس کے اندر کا شعور آہستہ آہستہ سے اس کی عقل کو اور اس کے فیصلہ لینے کی حس کو آہستہ آہستہ تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انسان کے اندر سے چیزوں کی حقیقت جاننے کا، چیزوں کی معاملہ فہمی کا علم انسان کے اندر سے ختم ہو۔ معاملہ فہمی انسان کے اندر سے کیوں ختم ہونے لگتی ہے؟ کیونکہ شعور نہیں ہے۔ یعنی اب انسان کی تھوڑی سی سائیکی سمجھیں، جس انسان کے اندر شعور ختم ہو گیا، اب آپ نے اس کو کہا کہ تمہارا ہاتھ جل گیا، اس کے اوپر کوئی چیز لگاؤ، تو آپ کہیں گے کہ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو محسوس نہیں ہو رہا۔ تو اس کا کیا چیز اس کے بارے میں سامنے آئی کہ منافق انسان جو ہوتا ہے دراصل وہ اپنی رائے کو، اپنے تجربات کو، اپنے خیالات کو ایک دم درست سمجھتا ہے، بالکل درست سمجھتا ہے۔ اس کے ذہن میں، اس کی اپنی ذات میں، اس کے نظریات میں کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اس کے مطابق وہ دودھ کو اور ٹی وائٹنر کو ایک ہی جیسا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ اس کو کچھ باتیں عقل کی دیں بھی یا اس کو بتائیں گے، اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر سے شعور ختم ہو گیا۔ اور یہ شعور کیسے ختم ہوا تھا؟ کیونکہ اس کو خود لگا تھا کہ اس کی ذات کے فیصلے بالکل درست ہوتے ہیں، تو یہ چیز اس کے اندر سے شعور ختم کر گئی۔ ایسے چیز کا، ایسے شعور جانے کا نقصان انسان کو دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے شعور جانے کا انسان کو سب سے پہلے اپنے بہترین اور سب سے قریبی رشتوں کو کھونا شروع کر دیتا ہے۔
یعنی کہ وہ رشتے جو اس پر پہلے اعتبار کرتے تھے اب وہ اس پر اعتبار نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس کو خود ڈاؤٹ ہوگا ان کو اس کی عقل پہ کہ اگر اس کو ہم صحیح بھی گائیڈ کریں تو یہ معاملے کی حقیقت تک نہیں پہنچنا. پھر دوسرا یہ کہ جب آپ کسی دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہو، آپ وہی بات اپنے آس پاس والے لوگوں کو بھی دکھا رہے ہوتے ہو، تو کیا وہ آپ پہ ٹرسٹ کر لیں گے؟ وہ آپ پہ کبھی ٹرسٹ نہیں کریں گے. ان کے ذہن میں یقیناً یہ خیال آئے گا کہ اگر آپ کسی اور کے ساتھ ایسا کر سکتے ہو، آپ یقیناً میرے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہو. تو گویا یہ شعور کا جانا، یہ ایمان کا جانا آہستہ آہستہ سے انسان کے نزدیک جو اس کے سب سے قریبی ترین، اس کے لائل دوست ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کو دور کر دیتے ہیں. کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ چیز شروع ہوئی تھی سیلف ڈسیپشن سے، خود فریبی سے، کہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر الجھا کر رکھنا، اپنے نظریات کو درست ثابت کرنا، تعویلیں، اپنی کسی بھی غلط کام کو اپنی طرف سے کوئی تعویل دے کر اس کو دلیل بنا لینے سے یہ کام شروع ہوا تھا. تو گویا منافق انسان دھوکہ دے رہا ہوتا ہے اللہ کو بھی اور اہل ایمان کو بھی، مگر وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں دھوکہ دے رہا ہوتا مگر خود کو، لیکن وہ اس چیز کا شعور نہیں رکھتے. اس میں ایک اور چیز سامنے آتی ہے کہ منافق بیسیکلی خود غرض ہوتا ہے. یعنی اس کو وہ دودھ کو ٹی وائٹر کیوں کہے گا؟ یعنی وہ صحیح چیز کو غلط یا غلط چیز کو اپنے فائدے کے مطابق درست کیوں کہے گا؟ کیونکہ اس چیز کا فائدہ اس کو خود کو ہونا ہے یا اس چیز کا نقصان اس سے تعلق رکھتا ہے. لہٰذا وہ ہر چیز کو اسی پیمانے پر رکھے گا، وہ دھوکہ دے گا.